الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله الناس أفضل أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ جل جلالہ کی حمد و سلام سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب عز و جل کا کرم ہے، فضل ہے، اس کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہم یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یقیناً بہترین انسان وہ ہے کہ جو اس کام کو کرنے کو پسند کرے جس میں اس کا رب راضی ہو جائے، اور کامیاب مسلمان وہ ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کریں۔ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل پیرا رہیں، اور جس چیز سے باز رہنے کا، دور رہنے کا حکم دیا اس چیز سے اجتناب کریں، تو وہ بہترین مسلمان ہیں۔ بعینہ ہی اسی طرز کو دیکھتے ہوئے یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کی طاقت در حقیقت جہاد کے اندر پوشیدہ ہے، کہ جہاد فی سبیل اللہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس سے کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ایسا عمل بندہ کرنے کو جا رہا ہے جس سے اسے زندگی سے پیار نہیں بلکہ وہ تو موت سے محبت کر رہا ہے، اور جب بندہ اس عمل، اس سوچ، اس طرز کو اپناتا ہے تو کفر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہوئے زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، جبکہ مسلمان جب جہاد کا اعلان کرتا ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب مسلمان زندگی سے نہیں بلکہ موت سے پیار کر رہا ہے، اور جس کو موت سے محبت ہو جائے پھر وہ ہر میدان میں کامیاب ہے، کیونکہ جہاد مسلمانوں کی طاقت ہے، جہاد میں مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کا وقار ہے۔ لیکن جو قومیں
اس طاقت، اس عزت اور اس وقار کو چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ ضعیف ہو جاتی ہے، پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں میرے رب نے واضح ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہ بات کہہ کے بات ہی مکمل کردہ نہیں ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اس کی راہ میں جہاد کرو، ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن کیسا حق کا جہادی، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے ایسا جہاد کرو۔ جو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے ویسا جہاد کرنے والا کامیاب ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں سربلندی ہے، اس میں عزت پوشیدہ ہے، اور وہی وہ جہاد ہے جس سے کافروں پر لرزہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور اسلامی تاریخ میں بے شمار اس قسم کی مثالیں ہمیں مل جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے جہاد کیا، بلکہ صحابیات کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے دین پر، رسول اکرم پر قربان کیا، اور اس آیت کے مصداق قرار پائے کہ ہمیں جس طرح جہاد کرنے کا حق دیا، ہم نے اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں جہاد کو پیش فرما دیا۔ مسلمان کبھی بزدل ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے۔ ان میں بہت بڑا نام حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، خوشخبری سنا دی، تو جنتی ہے۔ بیائی ہی اسی طرز پر دیکھا جائے کہ آپ 8ویں جو 8 افراد تھے ابتدائی طور پہ مسلمان ہونے والے، ان میں سے ایک آپ کا بھی نام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آخری زندگی کے آخری ایام تک، اپنی زندگی کے آخری ایام تک جن سے راضی رہے، ان میں بھی طلحہ بن عبید اللہ کا نام آتا ہے۔ اور محبوب نے ایک موقع تھا یہاں تک فرمایا جس شخص کو چلتا پھرتا شہید دیکھ کر خوش ہونا ہو تو وہ میرے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لیں۔ اتنی بڑی بڑی شانیں، اور جنگ کے لیے کس قدر اب تیار رہتے تھے، جہاد کے لیے، محبوب پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے کس طرح کمر بستہ رہتے تھے۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ احد کے بارے میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ستا دی تو آپ فرمایا کرتے تھے وہ دن، یعنی احد کا دن تو طلحہ بن عبید اللہ کا ہی تھا، پورا کا پورا دن۔ کیسے کیسے آپ نے کارنامے انجام دیے ہوں گے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق خود یہ فرما رہے ہیں کہ جب احد کی یاد آتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں، جان لیتا ہوں کہ احد کا دن تو طلحہ بن عبید اللہ کا تھا۔ اب احد کا میدان جب گرم ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تشریف فرما ہو رہے ہیں، اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹوٹل 12 صحابہ موجود ہیں جو حضور کی حفاظت کے اوپر ہے، سیسا پلے دیوار کی طرح کہ کوئی بھی تیر رسول اکرم پر نہ آئے، سب سے پہلے ہم پر آئے، ہم محبوب کو ایک ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ اس جذبے سے سرشار 12 صحابہ، ان میں 11 انصاری صحابی تھے، ایک مہاجر صحابی، صرف ایک، اور وہ ایک مہاجر بھی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی بڑی اپنی شان ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت عطا فرمائیے تاکہ میں آگے بڑھوں، ان کفار کی تیز نیز کر دوں، ان کفار کو واصل جہنم کروں، محبوب اجازت دیجیے۔ محبوب نے منع فرمایا، نہیں ابھی تمہاری باری نہیں ہے۔ اب دیگر 11 جو انصاری صحابہ تھے ان میں سے ایک نے اجازت طلب کی، محبوب نے اجازت عطا فرمائی، وہ گئے، کفار سے مقابلہ کیا، کئی کفاروں کو واصل جہنم کیا، پھر آخر میں خود شہید ہوئے۔ 1 2 3 4 کرتے کرتے 11 کے 11 انصاری صحابی شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد 12 صحابی سیسا پلے دیوار کی طرح تھے۔ احد کا دن ہے، جنگ
اپنے زور پر ہے۔ اب ایک صحابی بچ گیا فقط، اور وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب انہوں نے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دیجیے۔ محبوب نے فرمایا اجازت ہے۔ اب جو تیر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آتا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھاتے وہ تیر اپنے ہاتھ پہ کھا لیا کرتے تھے کہ محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب دیکھیے یہ بھی اسلام ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی مذہب ہے، یہ بھی محبوب کی سیرت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیر میرے ہاتھ پہ لگا تو میرا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی بیکار ہو گیا، ضائع ہو گیا، لیکن محبوب تک میں نے کوئی وار نہیں آنے دیا۔ محبوب کو نقصان پہنچے میری موجودگی میں ممکن ہی نہیں۔ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص بڑی دلیری سے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہوئے، پاور رکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ مہاجر صحابی میں سے طلحہ بن عبید اللہ ہو تو کیا خوب بات ہے۔ جب میں قریب گیا دیکھا تو وہ طلحہ بن عبید اللہ ہی تھے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کس قسم کے جہاد اور کتنی قربانیاں دی گئی۔ آج مسلمان جذبہ جہاد کے معاملے میں بہت کمزور ہو گئے، اس کی اہمیت سے بہت پیچھے ہو گئے۔ اب دیکھیں یہ طلحہ بن عبید اللہ ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب احد سے ہم فارغ ہوئے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی کیا کیا شان محبوب نے بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں ہم نے جب ان کے جسم پر دیکھا تو 70 کے قریب جو ہے آپ کے جسم پر چھوٹے بڑے زخم موجود تھے۔ 70، بعض روایتوں میں 75 تک کا تذکرہ ہوا، اتنے سارے زخموں سے چور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آنے والے وقتوں میں ایک اور جنگ میں آپ شامل ہوئے، جنگ جمل۔ اسی جنگ میں آپ کو شہادت نصیب ہوئی، آپ شہید ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ کو تیر لگا پاؤں پر، رگ پھٹ گئی، خون نکلنا شروع ہوا۔ اب خون کو روکتے ٹانگ کھول جاتی، خون کو چھوڑتے تیزی سے خون نکلتا۔ اب کیا کیا جائے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ بھی اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر تھا، اور اسے اس طریقے سے بہنے دیا جائے کہ اسی حوالے سے، اسی طرز پر اور اسی عمل سے میری شہادت واقع ہوگی، لہٰذا اس خون کو بند نہ کیا جائے، کیونکہ بند کرنے کے بعد تو پاؤں سوج رہا ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جس نے آپ پر حملہ کیا تھا وہ آتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے کہ میں آ جاؤں، اندر داخل ہو جاؤں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دیگر اصحاب سے کہ اس شخص کو کہہ دو اے جہنمی، یعنی جہنم گویا کہ تیری انتظار کر رہی ہے، اسے جہنم کی خبر عطا کر دو کہ اس نے صحابی رسول کو شہید کیا ہے، اسے جہنم کی خبر سنا دو۔ اور اسلام کے نام پر شہید ہونے والوں کی کتنی شان اعلیٰ ہے، اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں آپ کی تدفین ہوئی وہاں پر کچھ وقت کے بعد پانی آ گیا۔ آپ نے 2 سے 3 مرتبہ خواب میں اس چیز کی اطلاع دی کہ میری قبر میں پانی آ چکا، لہٰذا کسی اور جگہ تدفین کی جائے، نئی قبر میں اتارا جائے۔ یہ کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر اس بات کا تذکرہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے 10,000 درہم ایک صحابی رسول کو دیے، ان سے ان کا گھر خریدا۔ پھر اس کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حجرے میں جو گھر خریدا گیا تھا اس گھر میں جو ہے وہ سپرد کیا گیا، اور آپ کی قبر انور وہاں بنائی گئی۔ لیکن جیسے ہی آپ کی میت، آپ کا جنازہ، آپ کے جسد خاکی رحمت و برکت والوں کا جب اس قبر سے نکالے گیا جس میں پانی پہنچ رہا تھا، تو دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے
کہ تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اطہر بالکل پاکیزہ صاف ستھرا ہے۔ 30 سال، کیونکہ جانثار تھے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، دین پر قربان ہونے والے تھے، جہاد کے لیے ہمہ وقت سرگرم رہتے تھے، صرف اشارہ ملنے کی دیر ہوتی تھی میدان عمل میں آ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے جسموں کی بھی کیسی حفاظت فرمائی کہ 30 سال بعد بتایا جائے 30 سال گزر گئے، لیکن جب قبر انور سے نکالا گیا تو اسی طریقے سے تر و تازہ ہے۔ تو فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس طریقے سے جہاد کرو۔ احد کا دن تھا، اب آپ سوچیں ذرا اس بارے میں کہ وہ ان کے پاس بھی دل ہوا کرتے تھے، وہ مائیں تھیں، ان کے بچوں سے انہیں بڑی محبت ہوا کرتی تھی، وہ بھی بڑی چاہتی تھی، تمنائیں کرتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بھی اس حوالے سے بڑا پیار تھا، محبت والا سلسلہ تھا، اولاد سے کون محبت نہیں کرتا۔ لیکن جب جنگ کی باری آ گئی، احد کا میدان اب گرم ہونے والا ہے، اب جہاد کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ ایک صحابیہ اپنے بچے کو، جس کی عمر تقریباً 3 سال ہے، سوچے ذرا اس بات کو ایمانی نقطہ نظر سے کہ رب فرماتے وجاہدوا فی اللہ کا جہادی، اس کی راہ میں جہاد کرو جس طریقے سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ ابھی دیکھیں حق صحابیات نے بھی کیسے ادا کیا، 3 سال کا بچہ ہے، گزر رہی ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، عرض کرتی ہے مجھے حضور سے ملا دے، میں جانتی ہوں حضور بڑے مصروف ہیں، جہاد کی تیاریوں میں مشغول ہے، لیکن میں بھی ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماؤ گے، تو صحابیہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاوند، میرے والد اور میرا بھائی، یہ بدر میں تینوں ہی شہید ہو گئے، تینوں شہید ہو گئے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا 3 سال کا بچہ ہے، اب احد کا معاملہ آنے والا ہے، تو اس احد کے لیے میرے اس بچے کو قبول فرمائیے۔ سوچے ذرا اس بات کو، وہ ماں ہے، اس کی ممتا ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا جو صحیح طرح چل بھی نہیں سکتا، لیکن اس کو لے کر رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی کہ بروز محشر میرا معاملہ ایسا ہوگا کہ مجھے شہید کی بیوہ کے پکارا جائے گا، شہید کی بیٹی کے پکارا جائے گا، شہید کی بہن کے پکارا جائے گا، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ساتھ ساتھ شہید کی ماں کے کر بھی پکارا جائے۔ یا رسول اللہ اس بچے کو قبول فرما لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ کیا کرے گا، کافر اس قدر زور میں ہے اور جدید ان کے پاس سامان ہے، یہ بچہ کیا کر لے گا؟ تو صحابیہ تھی نا، واپسی کا کوئی بہانہ نہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے ایسا جہاد کرو۔ تو یہ ساری بات پیش نظر تھی، بس کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ کافروں کے پاس بہت زیادہ تیر ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس ڈھال نہ ہونے کے برابر ہے، ڈھال جس سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا یہ بچہ جو 3 سال کا ہے ڈھال بنانے تو کام آ سکتا ہے، کوئی تیر اگر آپ کی طرف آ رہا ہو اس بچے کو استعمال کر لینا، یہ تیر پہلے اس بچے کو لگے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھال تو یہ بچہ بن سکتا ہے۔ سوچے اس سوچ کو، یا رسول اللہ ڈھال بن سکتا ہے، ڈھال، کیونکہ جہاد کا معاملہ تھا، اب پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اب ہر ایک کو اپنی طرز پر قربانی دینی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم نے اس بچے کو قبول کیا اور یہ بچہ تو لے جا، کیونکہ رسول اللہ اخلاص دیکھ رہے تھے، اس عورت کا کتنا اخلاص ہے، کتنا بڑا دل ہوگا۔ آپ سوچیں ذرا اس بات کو کہ یا رسول اللہ سے ڈھال بنا لینا، یہ کیا کر سکتا، تیر بھی نہیں چلا سکتا، صحیح چل بھی نہیں سکتا، مسلمانوں کی مدد بھی نہیں کر سکتا، لیکن ڈھال تو بن سکتا ہے نا، جو تیر آپ پر آئے گا یہ اس پر پہلے آئے گا، اس کو ڈھال کی طرف پہ استعمال کرنا کتنا بڑا جگرا ہے۔ آج لوگوں نے جہاد کو مذاق بنانے والے اعوذ باللہ، نہ جانے جہاد کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کو جہاد، یہ بھی رسول اللہ کی سیرت ہے، یہ بھی صحابہ صحابیات کی سیرت ہے۔
کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، دین کو آنچ نہ آنے دی۔ سوچے، غور و فکر کرے اس بارے میں۔ محبوب نے فرمایا جا، ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں بروز محشر تجھے شہید کی ماں کہہ کر بھی پکارا جائے گا۔ محبوب نے سند بھی عطا فرما دی۔ شہید کی بڑی شان ہے، حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا کہ فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے موقع پر ہی بخش دیا کرتا ہے، اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی، اور فرمایا ایسا شخص قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو گیا۔ اور یہی نہیں، فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت 72 حوروں سے ایسے شخص کا نکاح فرمائے گا، اور 70 افراد جو جہنمی ہے اس کی ایسا نیکوکار شہادت پانے والا شخص اپنی شفاعت کے ذریعے ان 70 جہنمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے سر پر نور والا، برکتوں والا، رحمتوں والا اللہ رب العزت تاج رکھے گا۔ تو یہ بڑی بڑی شانیں ہیں، بڑی بڑی برکتیں ہیں، یہ ان لوگوں کو نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرا رب چاہے نا کن فیکون ہو جائے، کوئی چیز بچے گی؟ کوئی کافر بچ سکتا ہے؟ رب فرمائے کن ہو جاؤ، فیکون ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی رب عز و جل نے جہاد کا حکم فرمایا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ اب دیکھیں، رب کی طرف سے حکم ملنا ہے کن ہو جا، فیکون ہو گیا، اس کو تو صرف حکم دینا ہے بس کہ کافر روح زمین پر سارے تباہ ہو جائے، کوئی ایک کافر بھی بچے گا؟ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اس کی راہ میں جہاد کرو، اور یہاں تک فرمایا کہ ایک رات، وہ کیا تھا حدیث مبارکہ میں فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ، رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک رات صرف پہرا دینا، ایک گھڑی صرف اللہ کی راہ میں پہرا دینا، وہ کیا ہے؟ فرمایا خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ چیزیں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے، ایک گھڑی صرف پہرا دینا۔ اور پوچھا کہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل ترین شخص کون سا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مؤمن یجاہد فی سبیل اللہ، فرمایا سب سے بہترین شخص وہ ہے جو مسلمان ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو۔ تو اتنی شانیں ہیں، اتنی فضائل والے معاملات ہیں، تو کیوں فرمایا یہ ساری باتیں؟ میرا رب فرماتا کن ہو جا، فیکون ہو جاتا، سب تباہ و برباد ہو جاتے، کافر ہلاک ہو جاتے، لیکن نہیں، در حقیقت مسئلہ ایسا ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے۔ پڑھے سورہ محمد 26واں پارہ آیت نمبر 4، میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، یہی وہ آیت کا جز ہے جو جہاد کی حکمت ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں نا، ذہن بات آتی ہے، میرا رب چاہتا کافر سارے ہلاک ہو جاتے ہیں، مسلمان آج شہید ہو رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کفار پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ مسلمان جہاد کرے گا تو فتح ہوگی، اگر مسلمان جہاد نہیں کرا میرا رب تو دیکھ رہا ہے، وہ ان پر عذاب نازل فرما دے۔ یہ بندے تو اللہ تیرے ہی ہے، تیرے ہی بندوں کو جو تیری عبادت کرنے والے انہیں نقصان پہنچایا، تو عذاب بھیج انہیں ہلاک کر دے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے۔ تو اس جہاد کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان سے بدلہ لے لیتا، ان تمام کو ہلاک کر دیتا، تمہیں جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، تمہیں لڑائی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ بغیر تمہاری لڑائی کیے، بغیر تم پر جہاد کو لازم کیے، میرا رب چاہتا ان تمام کفار کو، مشرکین کو ہلاک فرما دیتا، لیکن ایسا نہ فرمایا۔ کیوں نہ فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، یہ اس وجہ سے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم کیا کرتے ہو۔ یہ تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ آج اگر مسلمانوں کو ہماری ضرورت پیش آ گئی تو ہم آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ میرا رب واضح فرما رہا ہے کہ وہ چاہتا سب سے خود بدلہ لے لیتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وجہ یہ کہ تاکہ تمہیں تو دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو، حالانکہ میرا رب سب جانتا ہے، لیکن تمہیں دیکھا جائے گا کہ تم آیا کیا کر، تم اپنی زندگی سے محبت کرتے ہو یا جہاد سے محبت کرتے ہو، تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہے یا موت کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اس لیے میرا رب جو ہے جہاد کو تم پر لازم کیے ہوئے ہیں، اس لیے میرا رب خود اس چیز کا بدلہ نہیں فرما رہا، ورنہ ان تمام کو ہلاک کر دیتا۔ یہ ہماری آزمائش ہو رہی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تاکہ ہمارا بھی تو فیصلہ ہونا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کی کتنی مدد کرتے ہیں،
مسلمانوں کے معاملات کو کتنا درست کرتے ہیں، ان کا کتنا ہم ساتھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہی جہاد کی حکمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ان تمام کو ہلاک فرما دیتا، ان تمام سے بدلہ لے لیتا، لیکن میرا رب ایسا نہیں فرما رہا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم آیا مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہو یا پھر تم بھی کنارہ کش ہو جاتے ہو۔ تو ہر حقیقت جہاد میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے، تو یہ نہ سمجھے ہم مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے تو ہمارے معاملات بس یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور سارے معاملات جو ہے درست ہو جائے، سارے معاملات صحیح سمت پر آ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو محبوب علیہ السلام کی زندگی میں، جو کہ محبوب رحمت للعالمین ہے، محبوب علیہ السلام کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا، تو محبوب علیہ السلام کبھی جہاد نہ فرماتے۔ وہ صحابہ اتنی شان اعلیٰ ہے کہ آج کا کوئی شخص جتنی عبادت کر لے، اللہ رب العزت کا قرب خاص اسے اختیار ہو جائے، اس کے باوجود بھی وہ صحابی کی کسی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو وہ صحابہ جنہوں نے غزوات میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ایسا کیوں ہوا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ در حقیقت اس حوالے سے بھی ہمیں درس ملتا ہے کہ جہاں پر سنتوں کے معاملات ہیں، فضیلتوں کے معاملات ہیں، تو وہاں پر جہاد بھی اسلام کا حصہ ہے۔ محبوب نے خود کر کے، صحابہ کرام نے خود کر کے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ بات بتا دی کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ لہذا جب مسلمانوں پر جہاد کا معاملہ سرگرم ہو جائے تو اس کے بعد ایک بال کی نوک کے برابر پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کا سچا مجاہد بنائے، مسلمانوں کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اسرائیل، اس کے چاہنے والے یہود و نصارہ، مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔